ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ کیا آیت ہے، کیسی نصیحت ہے یہ۔ مسلمانوں کامیاب ہونا چاہتے ہو، مسلمانوں منصب چاہتے ہو، تو اس آیت پہ عمل کرو۔ خود سوچنے کی ضرورت ہے۔ جو قوم سالوں سے قرآن نہیں کھولتی، جو قوم قرآن نہیں پڑھتی، قرآن پہ عمل نہیں کرتی، اپنے رب کے پیغام کو سمجھنے کی طاقت نہیں رکھتی، اس قوم کا کیا بھلا ہوگا؟ اس قوم پہ تو مصیبتیں آئیں گی، لازمی ہے۔ اس قوم کا تو بیڑا غرق ہوگا، وہ قوم تو ملیا میٹ ہو کر ذلیل و رسوا ہو کر خوار ہو جائے گی، کیونکہ ان کے درمیان وہ کتاب آئی تھی جو انہیں نصیحت کر رہی تھی، لوگوں یاد رکھو یہ عمل کرو گے تو پھنسو گے، لوگوں یاد رکھو بغاوت کرو گے تو پھنسو گے۔ قرآن کریم تو ہمیں بار بار نصیحت کر رہا تھا، لیکن مسلمان کے پاس وقت کہاں کہ وہ قرآن کو کھولے، قرآن کو پڑھے۔ وہ اپنی زندگی میں مگن ہے، مال و دولت کمانے میں، میاں بیوی سے محبت کرنے میں، بچوں کو پالنے میں۔ اللہ کے پیغام کو سمجھے، حضور کی اطاعت کرے، اتنا وقت اس کے پاس کہاں سے آئے گا؟ سچی بات تو یہ ہے کہ وقت سارے لوگوں کے پاس ہے، وہ وقت نکالنا نہیں چاہتے۔ ہماری اکیڈمی یہ کوشش کر رہی ہے کہ ہر اس گھر تک جو مسلمان کا ہے کہ قرآن کی دعوت پہنچے، لوگ قرآن پڑھے۔ ہم خود نہیں جا سکتے تو ہم نے آن لائن کا راستہ چنا کہ ہم آن لائن قرآن سکھائیں گے، آن لائن کلام پاک کو پڑھائیں گے، خدا کے پیغام کو ہر چھوٹے بڑے گھر میں عام کر دیں گے۔ ہماری یہ کوشش، ہماری اس کوشش میں ہم چاہتے ہیں کہ مسلمان ہمارا ساتھ دیں۔ آن لائن ہو، آف لائن، اگر آپ ہمارے گھر کے ارد گرد رہتے ہو یا ہمارے علاقے میں رہتے ہو تو الحمدللہ وہاں پر تو ہم آن لائن آف لائن دونوں طریقے سے پڑھا سکتے ہیں۔ لیکن رہا مسئلہ اگر آپ دور رہتے ہو، آؤٹ آف سٹی رہتے ہو، آؤٹ آف اسٹیٹ رہتے ہو یا کنٹری رہتے ہو، تو یہ ذمہ داری ہماری ہے کہ ہم آن لائن آپ کو قرآن سکھائیں۔ اور الحمدللہ یہ کام بڑے زور و شوروں سے ہو رہا ہے، بس مدد مسلمانوں کی چاہیے۔ ختم تا مدد تو اللہ کی آتی ہے، لیکن اس میں آپ اپنا وقت ضرور دیں، قرآن پاک کو سیکھیے، قرآن پاک پہ عمل کیجئے۔ آج جو مسلمانوں کی درگت بنی ہوئی ہے وہ قرآن پاک پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے، رسول کا فرمان نہ ماننے کی وجہ سے۔ اب یہ بات میں اپنے طور سے نہیں کہہ رہا ہوں، اب بڑھتے قرآن کریم کی طرف۔ قرآن کریم کیا کہتا ہے؟ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ کیا آیت ہے، کیسی نصیحت ہے یہ۔ مسلمانوں کامیاب ہونا چاہتے ہو، مسلمانوں منصب چاہتے ہو، تو اس آیت پہ عمل کرو۔ نہ گھبراؤ، نہ غمگین ہو، تم ہی سربلند رہو گے، تم ہی اعلیٰ مقام پر فائز رہو گے اگرچہ تم مومن ہو۔ مومن کی قید لگائی اللہ نے۔ اب پتہ کرو مومن کسے کہتے ہیں۔ بے نمازی کو مومن کہتے ہیں، قرآن نہیں پڑھنے والے کو مومن کہتے ہیں، کسی کو گالی دینے والے کو مومن کہتے ہیں، کسی کی ماں بہن کرنے کو مومن کہتے ہیں۔ میں سخت الفاظ یوز کر رہا ہوں کیونکہ آج مسلمان انہی چیزوں میں پھنسا ہوا ہے۔ اللہ کے بندو، قرآن کے لیے اپنا ٹائم دو۔ ہوٹلوں میں، روڈوں پر ٹائم پاس کرنے سے اچھا تھا کہ آپ یہ آدھا گھنٹہ قرآن کے لیے وقف کر دیتے، قرآن سیکھنے میں وقف کر دیتے، قرآن سیکھنے کے لیے جد و جہد کرتے، محنت کرتے۔ اور نہیں آتا پڑھنے، کوئی بات نہیں، پھر بھی کوشش کرتے۔ کم سے کم اللہ سے یہ تو کہتے کہ اللہ رب العزت آخری سانس تک میں نے کوشش کی لیکن پھر بھی میری زبان نہیں پلٹی۔ یہ سوال تو رکھتے تم اللہ کے سامنے، لیکن ہمیں پڑھنا ہی نہیں، کوشش کرنی ہی نہیں ہے، محبت ہی نہیں ہے۔ اللہ پاک ہم تمام کا معاملہ بڑا آسان کرے۔ اس بات کو سوچ کر بڑا ڈر لگتا ہے کہ کہیں اللہ رب العزت تمام مسلمانوں کو اپنے عذاب الہی میں غرق نہ کر دے، صرف اس وجہ سے کہ لوگ اللہ کے کلام کو اگنور کرتے ہیں، اللہ کے کلام کو اپنے پیٹھ کے پیچھے رکھتے ہیں، اللہ کے کلام کی بے ادبی کرتے۔ بے ادبی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ اس کو اچھی طرح سے رکھے اور وہ آپ کے ہاتھ سے گر جائے۔ بے ادبی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اسے نہ کھولے، نہ پڑھے، اس کو نہ سمجھے۔ یہ بے ادبی ہے اصل۔ اگنور کرنا تو اسے کہتے ہیں۔ میں اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہم تمام کو صحیح عمل کرنے کی توفیق دے۔ پھر سے بتا رہا ہوں آپ کو قرآن سیکھنا ہے، نورانی قاعدہ سیکھنا ہے۔ ہم لوگ الحمدللہ آن لائن سکھا رہے ہیں۔ نیچے نمبر آپ کو دکھ رہا ہوگا، اس نمبر پہ کانٹیکٹ کیجئے
اور آج ہی سے قرآن کریم کی کلاس جوائن کیجیے۔ اللہ پاک ہم تمام کو قرآن پاک پڑھنے کی توفیق دے۔